انہیں پہلے کہا تھا نا، جب تک آپ ایڈمیشن کے بغیر تھے، جب چاہتے سوتے پیتے کھیلتے، جو بھی، یوں ہی ایڈمیشن ہو گیا، آزادیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور پابندیاں شروع ہو گئی. تعیشی آخرت کے ایڈمیشن کے لیے الدنیا سجن المومن و جنت یہ دنیا ایڈمیشن والوں کے لیے تو بہرحال جیل خانہ ہے. جیل خانہ اس اعتبار سے کہ پابندیاں ہیں، آزادیاں نہیں. اور یہ پابندیاں بڑی مزیدار، جیل خانے کی پابندیاں تو بڑی پریشان کن ہوتی. یہ جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے پابندیاں ہم پر لاگو ہو گئی ہیں بڑی مزیدار، لیکن پہلے ہی دن مزہ نہیں آئے گا. ان پابندیوں کو کے مزے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر، کچھ عرصہ، ابھی فرما رہے تھے مفتی سلطان صاحب، مجاہدے کے راستے سے گزرنا پڑے گا. من والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جنہوں نے ہم کو پانے کے لیے مجاہدہ کیا، بہت سارے ایسے کاموں کو ہمارے کہنے سے کیا جن کے کرنے پر ان کا دشمن نفس آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اور بہت سارے ایسے کاموں کو ہماری وجہ سے چھوڑ دیا جن کے چھوڑنے کو ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا. جب کچھ عرصہ چلے مجاہدے کے ساتھ، اللہ اکبر، لنہدینہم سبلنا. ہاں، مجاہدے کی مشقتیں اٹھائی، اب اس راستے کی لذتوں سے ہم ان کو آشنا کر دیے. اب تک تو ہمارے کہنے سے کچھ کام کرنے میں ان کو تھوڑی مشقت لگ رہی تھی، لیکن اب وہ کام ان کے لیے ایسے لذیذ بن جائیں گے کہ ان کے لیے ان کے بغیر جینا مشکل نظر آئے گا. اب بغیر نماز کے جینا مشکل، بغیر تلاوت کے جینا مشکل، بغیر دعا کے جینا مشکل، بغیر ذکر کے جینا مشکل. اب تو یہ ہے جب اپنا راستہ دکھلایا اور کچھ مشاہدہ جتنا دنیا میں ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، تو اب زبان حال کہنے لگے کیا کہ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تو نہ چھوٹے، نماز تیری نہ چھوٹے، تیرا قرآن نہ چھوٹے، تیری یاد نہ چھوٹے، تو اسے مانگنا نہ چھوٹے، تیرا تعلق نہ چھوٹے، تیری محبت نہ چھوٹے، تیری معرفت نہ چھوٹے، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب. سب کچھ چھوٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب. تیرا چھٹنا ہے غضب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب. یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ. لنہدینہم سبلنا، جس کو ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ شریعت طبیعت بن جائے گی. شریعت کیا بن جائے گی؟ طبیعت. جیسے دوپہر کا وقت آیا، خود بخود کھانے کے لیے کیا لگے گی؟ بھوک لگے گی. اب کھانے کے علاوہ اس بھوک کو کوئی مٹانے والی چیز نہیں. رات کے 11 بج گئے، آپ کے سونے کا وقت آ گیا، خود بخود نیند کا تقاضا آئے گا. اس نیند کو ختم کرنے کے لیے وازوانہ کام نہیں دے گا، کیونکہ طبیعت. استنجے کا تقاضا ہوگا، شاہی محل میں بیٹھے ہوں گے، باتھ روم باہر ہے، طبیعت ہے آپ شاہی محل کو چھوڑ کر باہر جائیں گے. تو فرمایا کرتے تھے شریعت کیا بن جائے گی؟ طبیعت. اب خود بخود نماز کے لیے بھوک لگے گی، تلاوت کے لیے بھوک لگے گی، ذکر کے لیے بھوک لگے گی، دعا کے لیے بھوک لگے گی، اللہ سے مانگنے کے لیے بھوک لگے گی.
اب تو ذرا سے کسی لڑکی کو دیکھ کر، ذرا سے کسی لڑکے کو دیکھ کر تمہاری طبیعت کے اندر ہلچل مچ رہی تھی، اور اس لڑکی کا چھوڑنا مشکل تھا، لڑکے کا چھوڑنا مشکل تھا. لیکن جب کچھ دن مجاہدہ کرو گے اور ہمارا راستہ دنیا میں دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا، تو پھر لڑکی کو چھوڑنا اور لڑکے کو چھوڑنا تو کوئی بھی نہیں، ساری دنیا کو چھوڑو گے لیکن اس لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار. ہاں، کسی نے خوب کہا ہے کہ پورا چھوٹنا تو دور کی بات، پورا چھوٹنا تو دور کی بات، ایک ناخن کے برابر بھی اس نعمت عظمیٰ کے اندر کوئی کمی لگی، بے چین ہو گیا، جس کو کسی نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا کہ بردل سالک ہزاراں غم بوت. بردل سالک، سالک کس کو کہتے ہیں؟ وہی جس نے ایڈمیشن لیا اور اب اس راستے پہ چل رہا.